بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ جلد 2 صفحہ نمبر 69۔ انجمن تبلیغات اسلامی کے رسالے میں صفحہ 380 پر لکھا ہے کہ آج دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو شراب کو کسی لحاظ سے مفید سمجھتا ہو اور تھوڑی سی بھی مقدار میں اس کی اجازت دیتا ہو۔ اگر کوئی ڈاکٹر شراب کو دوا کے طور پر تجویز کرے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی طبی معلومات بہت ناقص ہے۔ 100 سال پہلے تک بعض طبیب اور ڈاکٹر یہ خیال کرتے تھے کہ شراب بعض بیماریوں کے علاج میں مفید ہے، لیکن حال ہی میں سائنسدانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ شراب مریض کے بدن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ بہت سے نقصانات کا سبب بنتی ہے، اور الکحل کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی خون میں شامل ہو کر خون کے سفید ذرات کو ناکارہ کر دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 70۔ خون میں کچھ ذرات سفید ہوتے ہیں اور جو دراصل خلیے ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بدن کسی بیماری کو محسوس کرنے لگتا ہے اور بدن میں کچھ جراثیم داخل ہوتے ہیں تو خون کے یہی سفید ذرات بدن کا دفاع کرتے ہیں اور جراثیم پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خون کے سفید ذرات بدن کے باڈی گارڈز ہیں، لیکن شراب ان سفید ذرات کو اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ وہ بیماری کے جراثیم پر قابو نہیں پا سکتے۔ اگر نئے سفید ذرات پیدا نہ ہوتے رہیں تو آدمی مر جائے گا۔ اگر لاکھوں جراثیم بدن میں داخل ہو جائیں لیکن خون کے سفید ذرات اگر چست ہوں تو بیماری پر وہ قابو پا لیتے ہیں اور جراثیم کو مغلوب کر دیتے ہیں، لیکن شراب کا ایک چھوٹا سا ذرہ خون کے ان سفید ذرات کو کمزور بنا دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے درمیان میں یہ مشہور ہے کہ شراب پینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک محض پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شراب پینے سے ہاضمے کا نظام بگڑ جاتا ہے، کھانا معدے میں سخت ہو جاتا ہے اور ہضم کے قابل نہیں رہتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، پکے ہوئے گوشت کے نرم ٹکڑے پر اگر آپ شراب ڈالیں گے تو وہ چمڑے کی طرح ہو جائے گا اور چبایا نہیں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب پینے سے معدے کے اندر موجود غذا کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے۔ معدے میں کچھ ایسے مواد ہوتے ہیں جو غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن شراب ایسے مادوں کو بھی فنا کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معدہ بھاری ہو جاتا ہے، خراب رہنے لگتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ شراب کھانے کی اشتہا کو ختم کر دیتی ہے۔ شراب کا نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی ناسمجھی میں دوا کے طور پر اسے استعمال کرے اور پھر وہ عادی شرابی ہو جاتا ہے اور پھر شراب کی عادت چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ ہم نے ایسے کئی شرابی دیکھے ہیں جو برسوں سے شراب پی رہے ہیں مگر وہ بیمار نہیں لگتے، اس کا جواب یہ ہے کہ بیمار نہیں لگنا اور بات ہے اور در حقیقت بیمار ہونا اور بات ہے۔ اگر شرابی کا مکمل معائنہ کرایا جائے تو اس کا معدہ بھی خراب نکلے گا، اس کے اعضاء بھی اندر سے متاثر ہوں گے۔ اب یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ شرابی کی دیگر بیماریوں کا سبب شراب کو نہیں قرار دیتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں شرابی موٹا تازہ ہے اور اس کے گال سرخ ہے، بس وہ صحت مند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گالوں کی سرخی دوران خون کے خلل کی علامت ہے۔ شرابی کا بدن خواہ کتنا ہی طاقتور ہو لیکن اس میں برداشت کی صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ اپنی طاقت سے مکمل استفادہ نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بعض لوگوں پر شراب کے برے اثرات کم مرتب ہوتے ہیں۔ بعض لوگ خاندانی طور پر ایسی نسل کے ہوتے ہیں جن پہ شراب کا برا اثر کم ہوتا ہے، اس کو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور شراب سے پرہیز کر کے اپنی آئندہ نسلوں کو مزید کمزور بننے سے بچانا چاہیے۔ شراب کی سزا۔ ایک عاقل اور بالغ شخص اگر یہ جانتے ہوئے کہ شراب حرام ہے عمدن بغیر کسی زبردستی کے اپنی مرضی سے شراب پی لے، خواہ وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد یا تو وہ اقرار کر لے یا 2 عادل مرد اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لیں اور گواہی دے دیں تو قاضی کا فرض ہو جاتا ہے کہ اسے سزا دے۔ پس اگر نابالغ بچہ شراب پیے، کوئی دیوانہ شراب پی لے، ایسا آدمی شراب پی لے جسے شراب کا حرام ہونا معلوم نہ ہو، آدمی اشتباہ میں مثلاً پانی سمجھ کے شراب پی لے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ شراب تھی، یا زبردستی آدمی کے حلق میں شراب انڈیل دے جائے، یا پیاس کئی عالموں کو جان بچانے کے لیے شراب پینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں شراب پی لینے سے اسے شراب کی سزا نہیں دی جاتی۔ شراب کی شرعی سزا 80 کوڑے ہیں۔ 80 کوڑے اس وقت لگائے جاتے ہیں جب آدمی نے پہلی مرتبہ شراب پی ہو۔ اگر آدمی ایک مرتبہ 80 کوڑے کھانے کے بعد دوبارہ شراب پیے گا تو اسے 160 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر تیسری مرتبہ بھی وہ شراب پینے کا اقرار کر لے اور 2 عادل مرد قاضی کے پاس آ کے گواہی دے تو تگنی سزا دی جاتی ہے، یعنی 240 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اگر چوتھی مرتبہ بھی ایسی ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ البتہ بعض مجتہدین اس سے بھی زیادہ سخت فتویٰ دیتے ہیں کہ تیسری مرتبہ ہی میں اسے قتل کر دینا واجب ہے۔ اگر آدمی 2 عادل مردوں کے گواہی سے پہلے شراب پینے سے توبہ کر لے تو اسے شراب پینے کی شرعی سزا نہیں دی جاتی۔ البتہ گواہی دینے کے بعد اگر وہ توبہ بھی کرے تب بھی وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔
شرابی کو نشے کے عالم میں سزا نہیں دی جا سکتی، بلکہ جب اس کا نشہ اتر جاتا ہے تب سزا دی جاتی ہے۔ شرابی اگر مرد ہوتا ہے تو اس کی پیٹھ ننگی کر لی جاتی ہے، اسے کھڑا کر کے اس کی پیٹھ، اس کے کندھے اور پورے بدن پر کہیں بھی کوڑے لگائے جا سکتے ہیں، البتہ اس کے سر اور چہرے اور اس کی شرمگاہ پر کوڑے لگانا منع ہے۔ اور اگر عورت نے شراب پی ہو تو اس کو لباس ہی کے اوپر سے کوڑے لگائے جاتے ہیں، البتہ اگر اس کا لباس ڈھیلا ہو تو اسے بدن کے ساتھ باندھ کر چپکا دیا جاتا ہے اور عورت کو بٹھا کر اس پہ کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ صفحہ 71۔ اگر شرابی نے کسی مقدس جگہ مثلا خانہ کعبہ میں شراب پی ہو یا کسی مقدس زمانے مثلا ماہ رمضان میں شراب پی ہو تو شرعی طریقے سے اس پر کوڑے بھی لگائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی تعزیر بھی کی جاتی ہے، یعنی اتنا مارا پیٹا جاتا ہے کہ آئندہ اسے ایسی بے حرمتی اور جرأت کی ہمت نہ ہو۔ ابن ابی الحدید نہج البلاغہ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ نجاشی نامی ایک شاعر کوفے کے نامور لوگوں میں سے تھا، اس کا آبائی تعلق یمن سے تھا۔ جنگ صفین میں وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں کے صف میں شامل تھا۔ یہ ماہ رمضان کا پہلا دن تھا جب اس کے ساتھ ابو سماک نے اسے کباب کھانے، شراب پینے اور پھر مستی کے عالم میں شور و شرابہ کرنے کے سلسلے میں ورغلایا تھا۔ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ پڑوسی سخت ناگواری کے عالم میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس آئے اور شکایت کی، انہوں نے حضرت نے ان دونوں کو طلب کر لیا۔ ابو سماک تو بھاگ گیا لیکن نجاشی کو لوگ گرفتار کر کے لے آئے۔ امام کے حکم سے ایک رات قید رکھا گیا۔ اگلے دن صبح مسلمانوں کے اجتماع میں اس کی پیٹھ ننگی کی گئی اور شراب خوری کے جرم میں 80 کوڑے مارے گئے۔ اس کے بعد مزید 20 کوڑے مارے گئے۔ نجاشی نے کہا 80 کوڑے تو شرابی نوشی کے تھے، یہ 20 کوڑے کس سلسلے میں؟ تو امام نے فرمایا یہ حدیث فروع کافی میں شرعی سزاؤں والے باب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یعنی یہ اس وجہ سے تھے کہ تم نے ماہ رمضان میں شراب خوری کی جسارت کی اور ماہ رمضان کا احترام ملحوظ نہیں رکھا۔ نجاشی کا خاندان اور قبیلہ حضرت علی کے شیعوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ سب لوگ اس اضافی سزا پر امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف ہو رہے تھے۔ انہی میں ایک شخص طارق ابن عبداللہ تھا۔ اس نے امام سے کہا ہم یمنی لوگ آپ کے قدیم دوستوں اور شیعوں میں سے ہیں، ہمیں توقع تھی آپ ہمیں اور اپنے دشمنوں کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھیں گے۔ نجاشی ہمارا ایک نامور آدمی ہے، آپ نے اسے کوڑے مار کر دوست و دشمن سب کے سامنے ہم کو خوار کر دیا۔ ہمیں اندیشہ ہو رہا ہے کہ اب تک ہم جس راہ پہ چلتے رہے ہوں جہنم کی طرف تو نہیں جا رہی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا عدل و انصاف اور حکم خدا پر عمل درآمد گناہگاروں کو سخت ناگوار گزرتا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ نجاشی نے جسارت کرتے ہوئے خدا کی نافرمانی کی تھی، میں نے بھی حکم شرعی کے مطابق اس کو سزا دے دی جو کہ اس کا کفارہ ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 8 میں کہ یعنی کسی گروہ کا غصہ ہرگز اس بات کا باعث نہیں بننا چاہیے کہ تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ عدل و انصاف کرتے رہو، یہی تقوی سے قریب ترین چیز ہے۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ نجاشی اور طارق جب اپنے بات پر زور نہ دے سکے تو کوفے سے فرار ہو گئے اور شام جا کر معاویہ سے جا ملے۔ وہاں جا کر ان کی معاویہ سے ملاقات کا تفصیلی واقعہ ہم طول سے بچنے کے لیے یہاں پیش نہیں کر رہے، البتہ اس سلسلے میں ابن ابی الحدید کی لکھی ہوئی شرح نہج البلاغہ جلد اول حصہ 4 صفحہ 366 طبعات بیروت ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ شرابی سے دوری۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب خوری جیسے بڑے گناہ کی روک تھام کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ لوگ شرابی کو اپنے پاس نہ بھٹکنے دیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے باعث شرابی آدمی کی جسارت بڑھ نہیں سکتی اور شراب خوری یا عیاشی جو معاشرے کی انفرادی و اجتماعی زندگی کی بنیادیں اکھاڑ دیتی ہیں، اس سے بچاؤ رہے۔ شرابی کو اپنی بیٹی مت دو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کتاب کافی میں کہ جب خدا تعالیٰ نے میری زبان سے شراب کو حرام کہلوا دیا یا اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص شراب پیتا ہو تو وہ اس قابل نہیں کہ اگر وہ خواستگاری کے لیے آئے تو اس کا رشتہ قبول کیا جائے، اگر وہ سفارش چاہے تو اس کی سفارش بھی نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ کوئی بات بتائے تو اس کو سچ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی گواہی کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی چیز امانت کے طور پہ پاس نہ رکھی جائے۔ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے شرابی کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھے گا تو خدا اس کا ضامن نہیں ہوگا، اسے کوئی اجر بھی نہ ملے گا۔ اگر وہ چیز کھو جائے تو اس کے بدلے کوئی دوسری چیز نہیں لی جا سکتی، نہ ہی قیمت۔ صفحہ نمبر 72۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کافی میں جو شخص اپنی اچھی عادت و اطوار والی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے کر دے گا وہ اپنی بیٹی سے قطع رحمی کر بیٹھے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا
مستدرک الوسائل میں کہ جو شخص اپنی اچھی عادات و اطوار والی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے کر دے گا وہ گویا اپنی بیٹی کو زنا کے لیے دے گا۔ امام علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر شرابی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ شرابی کا بائیکاٹ، اگر ایسے احکامات پر عمل کر کے نہی عن المنکر کے فریضے کو بخوبی انجام دیا جائے تو شرابی کی سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ اسے مسلمانوں نے معاشرے سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی اس کو بیٹی نہ دے گا، اس کی بات کو سچ نہ مانے گا، اس کو امانت دار نہ سمجھے گا اور اس سے کوئی معاملہ نہ کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ ظاہر ہے ایسی صورت میں اسے شراب کو چھوڑنا پڑے گا۔ مسکرات کے خلاف جہاد۔ مسکرات میم سین کاف رے الف تے یعنی شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کی خلاف کتاب برہان قرآن میں کچھ یوں لکھا ہے کہ مسکرات کی قباحت ظاہر کرنے کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ فرانس جیسے عیاشی و فحاشی کے گڑھ میں اسمبلی کی ایک نمائندہ خاتون نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر سخت اصرار کیا کہ شراب سمیت تمام نشہ آور چیزوں پر مکمل پابندی عائد کر دینی چاہیے۔ یعنی وہ خاتون ان چیزوں کے نقصانات سے اتنی عاجز اور پریشان ہو چکی تھیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں پرزور احتجاج کیا۔ ظاہر ہے جب تک حکومتیں ایسی چیزوں کے خلاف سخت قانون نہیں نافذ کریں گی اس وبا کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ صرف معاشرے کے افراد کا جہاد اور شرابیوں کا بائیکاٹ بھی پوری طرح مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک حکومتیں بھی ان کے خلاف سخت اقدامات نہ کریں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں لوگوں کو، انسانوں کو ہزاروں قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ انسان شراب وغیرہ پی کے ان پریشانیوں کو مستقل طور پر بھلانے کی کوشش کرے اور نشے کا عادی ہو جائے۔ نشے کی عادت بذات خود ایک بہت بڑی پریشانی ہے جس کی وجہ سے گھروں اور خاندانوں کا سارا شیرازہ بکھرا جاتا ہے۔ آدمی جیتے جی موت سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ مسائل اور پریشانیوں کا یہ حل نہیں ہے، اس طرح تو پریشانیاں کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی مہلک وبا ہے کہ نہ صرف انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کے خلاف جہاد ہونا چاہیے بلکہ حکومتوں کے پیمانے بھی سخت اقدامات ہونے چاہیے۔ اس کے بغیر یہ وبا کم نہیں ہو سکتی۔ حکومت امریکہ نے ایک زمانے میں شراب اور منشیات کے خلاف بھرپور کوشش کی تھی۔ اخبارات، رسائل، ریڈیو، ٹی وی، سنیما، فلموں، ہر طریقے سے منشیات کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا۔ اس سلسلے میں 8 ملین یعنی $80 لاکھ حکومت نے خرچ کر دیے۔ یہ 1930 کے آس پاس کی بات ہے۔ اس زمانے میں امریکی حکومت نے منشیات کے خلاف 10 بلین یعنی 10 ارب صفحے کتابوں اور رسالوں کے چھاپے تھے۔ 14 سال کے اندر منشیات کے خلاف حکومت نے 250 ملین یعنی 25 کروڑ لیرے خرچ کر دیے تھے۔ 300 آدمیوں کو پھانسی دے دی تھی، 5,32,000 آدمیوں کو جیل میں بند کر دیا تھا، 1 کروڑ 60 لاکھ کے قریب جرمانہ وصول کیا تھا، 41 کروڑ 50 لاکھ لیرے کی جائیداد ضبط کر لی تھی، لیکن ان تمام کوششوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ منشیات کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا ہی چلا گیا۔ آخرکار 1933 عیسوی میں مجبوراً حکومت نے یہ تمام سختیاں ہٹا لیں اور شراب نوشی اور منشیات کی استعمال کی پوری آزادی دے دی۔ ماخوذ از کتاب تنقیحات تالیف سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ اس تلخ تجربے سے معلوم ہوگا کہ اس بیماری کا علاج محض حکومت کے دباؤ اور ڈنڈے کے زور پر ممکن نہیں ہے، جبکہ خود معاشرہ شرابیوں کے بائیکاٹ نہ کرے۔ اسلام نے جب شراب کو حرام قرار دے دیا تو ان تمام پہلوؤں کو نظر میں رکھا۔ سب سے پہلے اسلام نے شراب نوشی کے اسباب کو خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد شراب کو حرام اور ممنوع قرار دیا۔ شراب نوشی کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ معاشرے کے افراد شراب پینے کی ڈھیل خود فراہم کرتے ہیں اور سختی نہیں کرتے۔ صفحہ نمبر 73۔ معاشرے میں شراب نوشی کو اس نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور شرابیوں کا اس طرح بائیک آؤٹ نہیں ہوتا کہ وہ شراب سے توبہ کر لیں۔ اسلام کہتا ہے کہ خطرناک اور روح میں جڑ پکڑ لینے والی بیماریوں کا علاج ہر طریقے سے کرنا چاہیے، صرف ایک پہلو پر توجہ کافی نہیں ہے۔ شرابی اور نشے کے عادی شخص کا اقتصادی بائیک آؤٹ بھی ہو، کوئی معاملہ اس سے نہ کیا جائے، معاشرتی بائیک آؤٹ بھی ہو، اسے بیٹی تک نہ دی جائے، اسے اپنے پاس بھٹکنے نہ دیا جائے، فکری لحاظ سے بھی اس کے خلاف ایک محاذ قائم کیا جائے، روحانی طریقے سے بھی علاج ہو، اسے آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے، اور جسمانی طریقے سے بھی علاج ہو، اسے سخت شرعی سزاؤں کے علاوہ اسے بتایا جائے کہ نشہ والے چیزوں کی کیا نقصانات ہیں۔ جوا۔ 14واں گناہ کبیرہ جس کے کبیرہ ہونا صاف الفاظ میں ثابت ہے وہ جوا کھیلنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اس میں کبیر
اس میں کبیرہ بہت بڑا گناہ قرآن مجید میں صرف شراب اور جوئے کو کہا گیا ہے۔ فضل ابن شادان نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں بھی جو جوا گناہان کبیرہ کی فہرست میں شامل ہے، اور اعمش نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایت نقل کی، اس میں بھی امام علیہ السلام نے صاف الفاظ میں اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر نے نقل کیا ہے کہ شطرنج بیچنا حرام ہے، شطرنج بیچ کر اس کا پیسہ کھانا حرام ہے، شطرنج کو اپنے پاس رکھنا کفر ہے، شطرنج کھیلنا خدا کے ساتھ شرک ہے، شطرنج کھیلنے والے شخص کو سلام تک کرنا گناہ ہے، کسی کو شطرنج کھیلنا سکھانا بھی ایسا گناہ کبیرہ ہے جو مہلک ہے۔ جو شخص کھیلنے کے لیے شطرنج پر ہاتھ لگاتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے سور کے گوشت میں اپنے ہاتھ لتھڑا لیے ہوں۔ وسائل شیعہ کتاب تجارت میں اس حدیث کے عربی الفاظ یہ ہیں۔ کتاب من لا یحذر الفقی میں لفظ معصیت کے بعد کچھ یوں و تعلیمہ کبیرتا موبقہ، اسی کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے کہ اور کسی کو شطرنج کھیلنا سکھانا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے جو کہ مہلک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند ماہ رمضان میں سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے 3 قسم کے لوگوں کے: صاحب مسکر یعنی کوئی نشہ آور چیز استعمال کرنے کے سوا، اور صاحب شاہین جوا کھیلنے والے کے سوا، اور مشاخن کسی مسلمان سے کینہ اور دشمنی رکھنے والے کے سوا۔ جوئے کے گناہ کبیرہ ہونے کی ایک اور دلیل یہ آیت شریفہ ہے، سورہ مائدہ میں ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسا من عمل الشیطان، شراب، جوا، بت اور پاسے، یہی وہ گندی چیزیں ہیں جو شیطان کا عمل شمار ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 74۔ میسر اور ازلام سے کیا مراد ہے؟ امانت کے میم یہ سین رے میسر کا جو لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے، اس میں ہر قسم کا جوا شامل ہے۔ یہ لفظ یسر سے نکلا ہے، اس کے معنی ہیں آسانی۔ چونکہ جوا کھیلنے والا آدمی کچھ محنت کے بغیر آسانی سے دوسروں کا مال ہتھیا لیتا ہے، اس لیے جوئے کو میسر کہتے ہیں۔ اور ازلام یعنی پاسے دراصل لکڑی کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کو ایک خاص طریقے سے جوا کھیلنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ازلام کو اقلام بھی کہتے ہیں، الف زے لام الف میم۔ ہوتا یہ تھا کہ جوئے کے لیے جوا کھلانے والے لوگ ایک اونٹ خریدتے تھے، اس کو نہر کر کے حلال کر لیتے تھے، اس کو 28 برابر کے حصے کرتے تھے۔ جوا کھیلنے کی جگہ پر دسترس جیسے لکڑی کے ٹکڑے نصب ہوتے تھے، لکڑی کے ہر ٹکڑے کا ایک مخصوص نام ہوتا تھا، ان میں سے 7 کے نام یہ تھے: فز، توام، رقیب، حلف، نافس، مسبل اور معلّہ۔ ان میں سے ہر ٹکڑے یا تیر کے کچھ حصے مقرر ہوتے تھے، مثلا فز کا 1 حصہ تھا، معلّہ کے 7 حصے تھے، 28 حصوں میں تقسیم کیا ہوا گوشت انہی 10 تیروں کے مناسبت سے تقسیم ہو جاتے تھے۔ البتہ 3 لکڑی کے تیر ایسے ہوتے تھے کہ جس پہ نہ صرف یہ کہ گوشت کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ 3 آدمیوں کے نام یہ 3 ازلام آ جاتے تھے۔ ان تینوں کو مل کر اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی اور وہ جوئے میں ہار جاتے تھے، اور کل 10 آدمی اس جوئے میں شریک ہوتے تھے۔ جن 3 ازلام کی وجہ سے لوگ ہار جاتے تھے ان کا نام ہے منج، صفیح اور رغا۔ زلام جوئے کی قسم ہے، جبکہ میسر ہر قسم کے جوئے کو کہتے ہیں۔ ازلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے ہوا ہے کہ یہ ابتدائی اسلام کے زمانے میں رائج تھا، اگرچہ کہ ازلام کے اور بھی طریقے ذکر ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی طریقہ ہو، جوا بہرحال حرام ہے، یعنی شراب، جوئے، بتوں اور ازلام وغیرہ شیطانی کام ہے، ان میں مبتلا ہونے سے کوئی فلاح و نجات کا راستہ نہیں کھلتا، اس لیے حکم ہے کہ شراب اور جوئے کے قریب بھی نہ جایا کرو۔ جو اور شراب باہمی عداوت کا سبب ہوتے ہیں۔ جوا اور شراب، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بعض شراب اور جوئے کے ذریعے ڈال دے، بغض شراب اور جوئے کے ذریعے ڈال دے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 91 میں ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ یہ بات عام مشاہدے کی کہ شراب میں تو وضع ہے کہ نشے کے عالم میں آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور ایسے جرائم کر بیٹھتا ہے جو دشمنی کے سبب بن جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نشے میں مست آدمی نے اپنے قریب ترین اور عزیز ترین رشتہ داروں کو قتل کر دیا ہے۔ اور جہاں تک جوئے کا تعلق ہے، آدمی یا تو ہارتا ہے یا جیتتا ہے۔ ہارنے والا آدمی جیتنے والے آدمی سے حسد اور دشمنی کرنے لگتا ہے اور بدلہ نکالنے کی فکر کرتا ہے۔ اگر آدمی یہ سوچ کر کھیل میں
کہ بھئی کھیل میں تو ہار تو جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے، یہ سوچ کر ہار جانے پر بھی وہ برا نہ مانے کی کوشش کرے، تب بھی دل میں حسد ضرور پیدا ہوگا۔ یہ ایک فطری عمل ہے، اس کا نتیجہ آخر کار دشمنی ہوتا ہے۔ جوا عیاشی اور فحاشی کا سبب ہے۔ ظاہر ہے جوئے میں آدمی جب جیتتا ہے تو بغیر محنت کے اسے کافی مال مل جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عیاشی کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ مال مفت دل میں رحم کا مستاق بن کر وہ پیسے کو پانی کی طرح خرچ کر ڈالتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ جوئے کا پیسہ پورے کا پورا حرام ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ تر حرام کاموں میں ہی خرچ ہوتا ہے۔ حرام مال کا ایک بڑا اثر یہ بھی ہے کہ وہ مزید حرام کاموں پر آدمی کو اکساتا ہے۔ جوئے میں جیتنے والا آدمی اس لت میں پڑ جاتا ہے اور اپنا مال زیادہ بڑی رقم جیتنے کے لیے لگا دیتا ہے۔ کبھی تو وہ اپنا بڑھ جاتا ہے کہ مال کے خاطر خون خرابے پر اتر آتا ہے۔ کتاب بلا ہائے اجتماعی کے صفحے نمبر 231 پر لکھا ہے کہ ایران کے ایک شہر میں جوا کھیلنے والے ایک آدمی نے اپنے حریف کے پہلو میں 3 دفعہ چاقو گھونپ کر اسے قتل کر دیا۔ قاتل نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ مقتول نے جوئے میں میری بہت ساری دولت ہتھیا لی تھی اور اس کے بعد میرے کہنے کے باوجود ایک اور بازی لگانے پر تیار نہیں تھا۔ میری سختی کرنے پر اور بہت اصرار کرنے کے نتیجے میں فرار ہو گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 335 پر رسالہ روشن فکر سے نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شہر ماؤنٹ کارلو میں ارجنٹائنا کے ایک باشندے نے مسلسل 1.25 گھنٹے جوا کھیل کر 40 لاکھ روپے کی رقم کے برابر رقم ہار دی۔ جب جوئے خانے کے دروازے بند ہوئے تو سیدھا اپنی گاڑی لے کے جنگل گیا، وہاں اپنے سر پہ گولی ماری، خودکشی کر لی۔ ماؤنٹ کارلو کے اطراف میں پھیلے ہوئے جنگلات میں خودکشی کے ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس شہر میں بھی جوا کھیلنے کے لیے آنے والے لوگ اپنی پوری رقم ہار جاتے ہیں، یہاں تک ان کے پاس واپسی کے سفر کا خرچہ بھی نہیں رہتا۔ ایسے لوگ اکثر جنگل میں جا کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ حال ہی میں ماؤنٹ کارلو کی جوئے کھلانے والی کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ جوئے میں ہار جانے والے مسافروں کو وہ واپسی کا خرچ بطور قرض دے گی۔ صفحہ نمبر 75 اور روزنامہ اطلاعات کے ہفتہ وار میگزین کے شمارہ 1060 میں لکھا ہے کہ جوئے کے باعث خودکشی کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ ادارہ گیلپ نے اس سلسلے میں جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں ان سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس لیے کہ 1361 میں پچھلے برسوں کے نسبت زیادہ جوئے کھیلنے والے لوگوں نے خودکشی کی ہے۔ اسی لیے ماؤنٹ کارلو کے سٹہ بازوں نے اس سال کو بدقسمتی کا سال کہا گیا ہے۔ اس سے گزشتہ سال صرف شہر پیرس میں 12 جوا کھیلنے والوں نے خودکشی کر لی تھی۔ کتاب بلاہا اجتماعی کے صفحہ نمبر 329 میں لکھا ہے کہ امریکہ کے ماہرین شماریات کہتے ہیں کہ تقریباً 30% جرائم کا سبب جوا ہی ہے۔ مشاہدے سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر چور، جیب کترے، چاقو زنی کے ماہر غنڈے انہی جوئے خانوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذکر خدا سے دوری۔ شراب اور جوئے کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں انسان کو یاد خدا سے غافل کر دیتی ہیں اور خدا کی مزید نافرمانی پر اکساتی ہیں۔ اسی جوئے والی آیت کے ذیل میں ہے سورہ مائدہ کی نمبر 5 آیت نمبر 91، یصدکم عن ذکر اللہ وعن صلاۃ، اور شیطان چاہتا ہے کہ اس طرح تمہیں یاد خدا سے اور نماز سے روک دے۔ جس طرح شرابی آدمی مستی کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، خدا کو بھلا بیٹھتا ہے اور نماز جیسا کوئی فریضہ انجام نہیں دے پاتا، اسی طرح جوئے میں مفت کی رقم ہاتھ آ جانے کی دھن اتنی شدید ہوتی ہے کہ آدمی فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، خصوصاً مسلمان ہو کر بھی وہ نماز جیسے اہم ترین فریضے کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں مزید تاکید کے لیے خدا ارشاد فرماتا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، آیا اب بھی تم ایسے بڑے گناہوں سے باز نہیں رہو گے، یعنی ان کے اتنے بڑے بڑے نقصانات سے واقف ہو کر بھی باز نہیں آؤ گے۔ اس کے بعد والی آیت میں اسی موضوع پر مزید تاکید کے لیے ارشاد ہے، سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 93، اطیعوا اللہ ورسولہ احذروا افعن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، یعنی خدا اور رسول کی اطاعت کرو، ان کی مخالفت سے پرہیز کرو، نصیحت کے باوجود اگر تم دوبارہ ان گناہوں یعنی شراب خوری، قمار بازی، بت پرستی کی طرف جاؤ گے تو جان لو کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کھل کر ہدایت پہنچا دینا ہی کا فریضہ تھا، اس طرح حجت تمام ہو چکی ہے، اب تم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ تمہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ اب ہم جوئے کی کچھ قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، لہو لعب کے آلات اور شرط لگانا۔
جو آلات جوئے میں استعمال ہوتے ہوں ان سے شرط لگائے بغیر محض تفریحاً کھیلنا بھی حرام ہے۔ اس بات پر مجتہدین متفق ہیں۔ ابھی جو حدیث ذکر ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جوئے کے کھیل میں ہاتھ ڈالنے والا شخص ایسا ہی ہے جسے اس نے سور کے گوشت میں اپنے ہاتھ لتھڑ لیے ہوں۔ اس حدیث کے ذیل میں یہ بھی ہے کہ وسائل الشیعہ باب التجارت میں ہے کہ شطرنج کھیلنے والے شخص کی اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک وہ شطرنج کھیلنے کے بعد ہاتھ نہ دھو لے، اور شطرنج کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے آدمی اپنی ماں کی شرمگاہ کو دیکھے۔ صفحہ نمبر 76۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے شطرنج کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجوسیوں کے کام انہی کے لیے چھوڑ دو، یعنی مسلمانوں کو شطرنج بازی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ ایک اور روایت میں امام نے فرمایا کہ شطرنج کے قریب بھی مت جاؤ۔ کتاب تحفہ العقول کی روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہر چیز کا استعمال حرام ہے جو جوئے میں استعمال ہوتی ہو، مثلاً جوئے کے تمام آلات اور کام حرام ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تفسیر قمی میں ان کا قول ہے کہ ہر قسم کا کمار ایسے کھیل کو کہتے ہیں جس میں شرط لگائی جائے کہ جو بھی ہارے گا وہ جیتنے والے کو اتنا مال دے گا۔ جوا ہے، یعنی ہر قسم کا کمار جوا ہے، اور جوئے کے آلات کو بیچنا یا خریدنا یا استعمال کرنا بہرحال حرام ہے۔ یہ وہی گندا عمل ہے جو شیطان کرواتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شطرنج اور تاش وغیرہ اگر پیسے کی شرط کے بغیر کھیلی جائے تو کیوں حرام ہے، خاص طور پہ کہ جبکہ ایسے کھیلوں سے کافی ذہنی ورزش ہوتی ہو؟ جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ جوا ایک اتنی بری لت ہے وہ خاندانوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ بغیر کسی مالی شرط کے کھیلتے رہنے کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ شیطان جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنے پر اکساتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے جوئے میں استعمال ہونے والی چیزوں کو بھی ممنوع قرار دیا ہے تاکہ معاشرے میں سے جوا جڑ سے ختم ہو جائے۔ اس لیے جوئے کے آلات بیچنا، بنانا، خریدنا، بیچ کر ان سے حاصل ہونے والی رقم کو استعمال کرنا بھی حرام ہے، بلکہ جوئے کے آلات اپنے پاس رکھنا بھی حرام ہے، انہیں ضائع کر دینا واجب ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جوئے سے حاصل ہونے والی رقم بھی حرام ہے۔ اسحاق ابن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، بچے انڈے اور اخروٹ سے اس طرح کھیلتے ہیں جیسے جوا کھیلا جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ایسی چیزیں کھاؤ بھی نہیں۔ جوئے کا مال حرام ہونے کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اے ایمانداروں باطل اور غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ سورہ نساء 4 آیت 29۔ جوئے کا مال حاصل کرنے والے شخص پر واجب ہوتا ہے کہ جس آدمی کو ہرا کر وہ رقم لی ہے اسے واپس کر دے۔ نمبر 2، بغیر شرط کے آلات لہو و لعب سے کھیلنا۔ معلوم ہوا کہ جس طرح شرط لگا کر جوئے کے آلات سے کھیلنا حرام ہے، اسی طرح بغیر شرط لگائے بھی ان چیزوں کا استعمال حرام ہے جو جوئے کے مخصوص ہیں، یہاں تک کہ جوئے کی بیٹھک میں بیٹھ کر کھیل دیکھنا بھی حرام ہے۔ نہی عن المنکر کے لحاظ سے بھی ایسی جگہ سے باہر نکل جانا واجب ہے۔ اگر اتفاق سے جوئے کے آلات پر نظر پڑ جائے تو مستحب ہے کہ آدمی امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے، یزید ملعون پر لعنت کرے۔ فضل ابن شعلان نے امام علی رضا علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر شام لے جایا گیا تو یزید لعن اللہ خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے کچھ حکم دیا، پس سر مبارک رکھ دیا گیا اور یزید کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا۔ پھر یزید خدا اس پر لعنت کرے اور اس کے ساتھیوں نے کھانا اور جو کی شراب پینا شروع کر دی۔ صفحہ نمبر 77۔ جب وہ فارغ ہوئے تو یزید نے سر مبارک کے بارے میں کچھ حکم دیا، پس سر مبارک تشت میں رکھ کر اس کے تخت کے نیچے ڈال دیا گیا۔ اور یزید کے لیے شطرنج جب شرط لگتی ہے تو فرشتے غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ ایسا کام کرنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروی ہے، کتاب وافی میں ہے، یعنی ملائکہ اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب گھڑ دوڑ، اونٹوں کی دوڑ، تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی سب جوا اور حرام ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مقابلوں کے علاوہ دیگر مقابلوں کو منع فرمایا ہے۔ ارشاد کہ لا سبق اللہ فی خفا ارخافر اور نسل، کتاب وافی میں ہے، گھڑ دوڑ، اونٹوں کی دوڑ اور تیر اندازی کے سوا کوئی مقابلہ ٹھیک نہیں ہے۔ محمد ابن قیس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے جو صحیح حدیث نقل کی، اس امام کا ارشاد ہے کہ حضرت امام علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کے بارے میں حکم دیا جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بھیڑ کو زیادہ سے زیادہ کھانے کا مقابلہ کیا تھا۔ فیصلہ کرتے ہوئے امام نے فرمایا، یہ مقاصد محترمہ نقل از کافی تہذیب میں ہے کہ اگر تم لوگوں نے اسے کھانا شروع کر دیا تھا تو وہ بھیڑ پوری کی پوری تمہاری ہے، لیکن ابھی اگر تم نے کھانا شروع نہیں کیا تھا اور شرط لگائی تھی تو تم پر اتنا جرمانہ ہے۔
امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی شرط باطل ہے اور زیادہ سے زیادہ کھانے کا مقابلہ کرنے والوں پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، خواہ انہوں نے کم کھایا ہو یا زیادہ کھایا ہو۔ البتہ انہوں نے کم کھانے والے کو ہارنے کے نتیجے میں نقصان اٹھانے سے منع فرمایا، یعنی اس مقابلے میں جو شخص سب سے کم کھا پائے گا اسے کچھ ادا نہیں کرنا پڑے گا، اصل شرط ہی باطل ہے۔ حضرت جابر امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز جوا ہے جس میں ہارنے والے کو کچھ ادا کرنا پڑتا ہو، خواہ وہ مقابلہ اخروٹ اور پانسوں سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگرچہ چیز جوئے کے آلات میں شمار نہ ہوتی ہو پھر بھی اسے جوا کھیلنا حرام ہے۔ بغیر شرط کے کھیل، ایسے مقابلے جن میں جوئے کے آلات استعمال نہ ہوتے ہوں اور جن میں ہارنے والے کو کچھ ادا نہ کرنا پڑتا ہو، ان کے بارے میں بھی علماء کے فتوے مختلف ہیں۔ اکثر مجتہد نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ علامہ ہلی سے ان کی کتاب تذکرہ کے حوالے سے نقل ہے کہ کشتی کا مقابلہ جائز نہیں، اگرچہ ہارنے والے کو کچھ دینا نہ پڑتا ہو۔ یہ علماء کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ علامہ ہلی یہ بھی فرماتے ہیں کہ دور دور تک ہاتھ یا کسی اور چیز کی مدد سے پتھر پھینکنے کا مقابلہ بھی جائز نہیں۔ اس طرح سے گھوڑے اور اونٹ کے علاوہ کسی اور جانور پر سواری کا مقابلہ، کشتی رانی کا مقابلہ یا پرندوں کو اڑانے کا مقابلہ جائز نہیں ہے، اگرچہ کوئی مالی شرط رکھی نہ گئی ہو۔ اسی طرح مرغوں کو لڑا کر مقابلہ کروانا، دو بکروں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کروانا بھی جائز نہیں ہے، غرض یہ کہ ہر ایسا مقابلہ جائز نہیں ہے جس کا فائدہ میدان جہاد میں کچھ نہ ہو۔ مثلا ایک پیر پہ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کا مقابلہ، بند مٹھی میں دبی ہوئی چیزوں کے بارے میں طاق یا جفت عدد میں ہونے کی قیاس آرائی کرنا، زیادہ دیر تک پانی کے نیچے رہنا اور اس جیسے دیگر مقابلے میدان جہاد میں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں، بس گھڑ دوڑ اور تیر اندازی کے سوا کوئی مقابلہ جائز نہیں ہے، خواہ اس میں کوئی شرط لگائی گئی ہو یا نہیں۔ بعض دیگر مجتہدین مثلا شہید ثانی ایسے مقابلوں کو حرام قرار نہیں دیتے تھے جن میں نہ تو جوئے کا استعمال ہوتا تھا، آلات کا استعمال ہوتے ہوں، نہ ہی کوئی شرط لگائی گئی ہو، وہ ایسے مقابلوں کو جائز قرار دیتے تھے۔ یہ قول ایک لحاظ سے قوی ہے کیونکہ خصوصاً ایسے مقابلوں میں یقیناً کوئی حرام پہلو نہیں ہے جن میں کوئی معقول غرض اور مصلحت ہو۔ مثلا خوش خطی کا مقابلہ ہے، پڑھنے، سینے، تعمیر کرنے، کھیتی باڑی کا کرنے، دوڑنے، کشتی رانی، اس طرح کے مقابلے، ان میں یہی بات ہے۔ لیکن اکثر مجتہدین نے تیر اندازی اور گھڑ دوڑ کے علاوہ ہر قسم کے مقابلے سے منع فرمایا، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ البتہ ایسے مقابلے اسی صورت میں جائز ہیں جبکہ نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اگر نقصان کا اندیشہ ہے تو یہ مقابلے جائز نہیں رہتے۔ مثلا کاروں کے خطرناک ریس، زیادہ سے زیادہ کھانے کا مقابلہ، باکسنگ یا وحشیانہ انداز میں کشتی کا مقابلہ، یہ سب حرام ہے کیونکہ ان میں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ قومی امداد کے نام پر ایسے ٹکٹ خریدنا حرام ہے جن کی رقم واپس نہ ملتی ہو اور ٹکٹ خریدنے والے میں سے چند افراد کو بیٹھے بٹھائے خطیر رقم مل جاتی ہو، یہ یقیناً جوا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ صفحہ 78۔ موسیقی، ساز بجانا۔ 15واں گناہ ایسا ہے کہ جس کے کبیرہ ہونے کی صراحت موجود ہے۔ موسیقی کے آلات استعمال کرنا، مثلا ستار، پیانو، تنبور، ڈھول وغیرہ بجانا حرام ہے۔ اسی طرح موسیقی سننا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ فضل ابن شادان نے امام علی رضا علیہ السلام سے گناہان کبیرہ کی جو فہرست نقل کی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ لہو لعب کے آلات میں مگن ہو جانا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تمام مجتہدین متفق ہیں کہ گانے باجے کے آلات بنانا، خریدنا، بیچنا جوئے کے آلات کی طرح حرام ہے۔ ان سے حاصل ہونے والی رقم حرام مال ہے، ان کے سلسلے میں ہونے والا ہر معاملہ باطل ہے، یہاں تک کہ موسیقی کے آلات اپنے پاس محفوظ رکھنا بھی حرام ہے، ان کو ضائع کر دینا واجب ہے۔ یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس طولانی حدیث سے بھی ثابت ہے جو کتاب تحف العقول میں نقل ہے۔ اسی طرح شیخ حر عاملی کتاب الفصول المحمہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، یعنی خدائے تعالیٰ نے ہر ایک ایسی چیز بنانے کو حرام قرار دیا جو مکمل طور پر حرام ہی میں استعمال ہوتی ہو اور جس سے محض خرابی پیدا ہوتی ہو، مثلا بربط، بانسری، شطرنج، لہو لعب کے تمام آلات، صلیب، بت اور اس جیسی تمام چیزیں بنانا حرام ہے۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گانے بجانے کو سیکھنا، سکھانا، گانا بجانا، اس پہ اجرت لینا، کسی بھی طریقے سے لہو لعب میں مشغول ہونا حرام ہے۔ موسیقی روایات کی روشنی میں لہو لعب اور گانے بجانے کے آلات کا استعمال حرام ہے۔ اس سلسلے میں وارد ہونے والی روایت بہت سی ہیں، مثلا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رقص کرنے، بانسری بجانے، ڈھول بجانے سے منع کرتا ہوں۔ یہ کتاب کافی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ خداوند عالم نے مجھے لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے ساری جہاں پر رحمت بنا کر بھیجا۔ مجھے حکم دیا کہ میری بانسری گانے بجانے کے آلات، لہو لعب کی چیزوں، بتوں اور زمانہ جاہلیت کے امور کا خاتمہ کر دوں۔ تجارت مستدرک الوسائل باب 79 صفحہ نمبر 79۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وسائل الشیعہ کتاب تجارت باب 168 میں کہ جس شخص کو خدا نے کوئی نعمت عطا کی ہو لیکن اس نعمت کی موجودگی میں وہ شخص بانسری بجائے تو وہ شخص اس نعمت کی ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ کھانے پینے کی نعمتوں، ہاتھوں، بدن کی سلامتی جیسی نعمتوں غرض ہر اس نعمت کی ناشکری ہو جائے گی جو بانسری بجانے والے شخص کو ملی ہے۔ موسیقی نفاق اور بےغیرتی کا سبب ہے۔ چھٹے امام کا یہ بھی ارشاد ہے تجارت و وسائل الشیعہ باب 28 میں کہ سارنگی بجانا دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح سے پانی سبزے اگنے کا سبب بنتا ہے۔ امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص کے گھر میں 40 دن تک ڈھول تاشا بجایا جائے خدا اس پر فکندر نامی یعنی فے قاف نون دال رے نامی ایک شیطان جو اس کے شخص کے بدن کے ہر حصے پہ بیٹھے گا، جب ایسا ہو جائے گا تو اس سے حیا رخصت ہو جائے گی، پھر اسے پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ پھر وہ شیطان اس شخص میں پھونک مار دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی غیرت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی عورتوں کے ساتھ بھی اگر بدفعلی کی جائے تو اسے غیرت نہیں آتی۔ کتاب تجارت وسائل الشیعہ باب 128۔ یہ بات مشاہدے میں ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں ڈھول تاشا گانا بجانا عام ہوتا ہے، خواہ وہ ریڈیو کیسٹوں کے ذریعے کیوں نہ ہو، وہ عام لوگ عام طور پر بے حیا اور بے غیرت ہوتے ہیں۔ موسیقار اور گانے کی آواز۔ میدہ ابن زیاد کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور حاضر تھا۔ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے کہا کہ جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو میری ہمسائے کی کنیزیں مجھے گاتی اور بجاتی ہوئی سنائی دیتی ہیں، کبھی میں کوئی زیادہ دیر تک وہاں رک جاتا ہوں تاکہ مزید کچھ سن لوں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا لہو لعب کو غور سے سننا چھوڑ دو۔ اس شخص نے پھر کہا مولا میں ان کی محفل میں تو نہیں جاتا ہوں، میں تو بس ان کی آوازوں کو سنتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے ان کی قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ بنی اسرائیل 17 آیت نمبر 26، یعنی بے شک کان، آنکھ، دل غرض ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 80۔ اس شخص نے کہا مجھے اس آیت کے بارے میں معلوم نہیں تھا اور میں اپنے عمل پر پریشان ہوں، اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا، اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، اپنے خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ حال دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، جا کر غسل کرو، نماز کے بعد اس بارے میں دعا مانگو، تم یقیناً بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے رہے ہو، مگر تم کتنے برے حال میں مبتلا رہے ہو، تم اس بات پر اپنی ملامت کی ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، ہر اس چیز سے توبہ کرتا ہوں جو خدا کو ناپسند ہو۔ بے شک خدا صرف کبھی چیزوں کو ہی ناپسند کرتا ہے، کبھی چیز کو اس کے لائق لوگوں کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ کتاب کافی گانے بجانے کا باب۔ برکت اٹھ جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا وسائل الشیعہ میں کہ کتاب فرشتے ایسے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس میں شراب، ڈھول، دف یا بانسری وغیرہ موجود ہو، ایسے گھر والوں کی دعا تک قبول نہیں ہوتی، ان کے پاس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ حضرت امام علی رضا نے فرمایا موسیقی کے آلات کو سننا گناہان کبیرہ میں ہے۔ تجارت کتاب ہے تجارت مستدرک الوسائل باب 79۔ موسیقار کا سیاہ چہرہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس ستار ہوگا وہ قیامت کے دن سیاہ چہرے کے ساتھ محشور ہوگا، اس کے ہاتھ میں آگ کا ستار ہوگا، اس کے سر پہ 70,000 فرشتے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں آگ کا گرز ہوگا، اور وہ اس سے صاحب ستار کے سر اور چہرے پہ ماریں گے، اور گانے والا شخص اپنی قبر میں اندھا، بہرا اور گونگا اٹھے گا، اور زانی کو بھی اسی طرح سے قبر میں اٹھایا جائے گا۔ مستدرک وسائل میں ہے کہ بانسری بجانے والا بھی اسی طرح محشور ہوگا اور ڈھول بجانے والا بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی ایسے تمام لوگ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے کہ میدان حشر میں وارد ہوں۔ جس گھر میں 40 دن تک گانا بجاتا نہ ہوتا رہے تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ جس گھر میں ڈھول، بانسری یا گانے بجانے کی کوئی اور چیز یا شطرنج جیسی چیز 40 دن تک رہے وہ شخص خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ مستند نراقی صفحہ نمبر 81۔ اگر ایسا شخص ان 40 دنوں میں ہی مر جائے تو اس کی موت
ایک فاسق و فاجر کی موت ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آخری زمانہ اور موسیقی۔ آخری زمانے کی نشانیاں جس روایت میں بیان کی گئی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ تم دیکھو گے کہ لہو لعب اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی کسی کو منع نہیں کرے گا، نہ ہی اپنے اندر منع کرنے کی ہمت پائے گا۔ مستند نراکی میں ہے، اور تم دیکھو گے کہ حرمین شریفین مکہ معظمہ مدینہ منورہ تک میں موسیقی کھلے عام ہونے لگے گی۔ ظاہر ہے آج یہی حالت ہے کہ بازاروں، سڑکوں، دکانوں، گھروں اور گاڑیوں میں بلند آواز سے فحش اور بیہودہ موسیقی سنائی دیتی ہے، مگر کسی کو روک ٹوک کرنے کی جرت تک نہیں ہوتی۔ موسیقی اور گانے بجانے کے عذاب اور اس کی اخروی سزا کا اب تک بیان ہو چکا ہے۔ اس گناہ کے دنیاوی نقصانات بھی بہت ہیں۔ اس سلسلے میں دانشوروں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً فارسی میں یہ چند کتابیں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں: مناظرہ، دختر و پیر، بلاہائے اجتماع کرن ما، موسیقی و اسلام وغیرہ۔ اعصاب پر موسیقی کے اثرات۔ علم طبیعیات اور حیاتیات کے ماہرین نے انسان کے اعصاب کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک ارتباطی اعصاب ہے اور ایک نماتی اعصاب ہے۔ ارتباطی اعصاب سے مراد وہ اعصاب ہیں وہ جو حلق سے اور مغز سے لے کر پورے بدن میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، اور نباتی اعصاب وہ اعصاب ہیں جو ذیلی شاخوں اور ذیلی جڑوں کے ذریعے ان مرکزی اعصاب سے قریب ہوتے ہیں اور تمام اعضاء تک پیغام نشر کرتے ہیں۔ یہ اعصاب کے آگے اپنا سلسلہ بیان پھیلاتے ہیں۔ نباتی اعصاب بدن کے ظاہری حصوں سے لوگوں کو پھیلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کا دباؤ میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، جبکہ ان اعصاب کا اثر مرکزی اور ارتباطی اعصاب پر بھی پڑتا ہے۔ وہاں رگیں سکڑ جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ جب پورے بدن میں کہیں خون کا دباؤ کم اور کہیں زیادہ ہو تو اس سے صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نباتی اعصاب جب کام کرتے ہیں تو گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس مرکزی اور ارتباطی اعصاب کا کام، سینٹرل نروس سسٹم کا کام الٹا ہے، یعنی ان کی وجہ سے سستی، نیند، غفلت، سہو و نسیان، غم و اندوہ، بے ہوشی، بدحالی اور آخرکار موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب موسیقی جیسے گناہوں کا اثر مختلف اعصاب پر مختلف ہوگا تو آدمی نفسیاتی طور پر بھی بیمار ہوگا اور اس کی فکر بھی منتشر ہوگی۔ اسی وجہ سے موسیقی دھن میں مست عام آدمی ایسے کام انجام نہیں دے سکتا جو ایک باشعور آدمی سوچ سمجھ کر انجام دے سکتا ہے۔ ظاہر میں موسیقی بدن میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، جس کا اثر پورے بدن پر اعصاب کے نظام کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ اعصاب کا سلسلہ معدے تک بھی گیا ہے، اس کے نتیجے میں ہاضمہ خراب ہوتا ہے، ہاضمے کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ موسیقی کا اثر اتنا خراب ہوتا ہے کہ اس دل کی دھڑکن متاثر اور بے ربط ہو جاتی ہے، خون کا دباؤ اور بلڈ پریشر خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام امراض آدمی کو مستقل طور پر بیمار بنا دیتے ہیں، اور حال یہ ہو جاتا ہے کہ جدید علم طب حیرت انگیز ترقی کے باوجود مکمل علاج سے اکثر موقعوں پر ناکام رہتا ہے۔ کبھی موسیقی اتنی ہیجان انگیز ہوتی ہے کہ آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی نفسیاتی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ جن علاقوں میں موسیقی کا رواج زیادہ ہوتا ہے وہاں نفسیاتی بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں نفسیاتی بیماریوں کے اسپتال سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ صفحہ 82۔ ڈاکٹر ایٹلر موسیقی کے خلاف لکھتا ہے: اگرچہ موسیقی اچھی لگتی ہے لیکن اس کا برا اثر انسان کے اعصاب پر پڑتا ہے، خاص طور پہ جب گرمی زیادہ ہو تو موسیقی کا برا اثر بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے بعض گرم علاقوں میں موسیقی کے برے اثرات انتہائی زیادہ ہوتے ہیں۔ امریکہ کے ہزاروں لوگ موسیقی اور اس کے نقصانات سے اتنے عاجز آ چکے ہیں کہ انہوں نے مل کر ایک مطالبہ امریکی سینٹ کے سامنے پیش کیا تھا کہ قانونی طور پر موسیقی پہ پابندی لگا دی جائے۔ افسوس کی بات یہ کہ دنیا اس کی بدبختی کو تو دیکھ رہی ہے مگر پھر بھی اس سے دل لگا رہی ہے۔ ملاحظہ کیجیے کتابچہ تاثیر موسیقی بر اعصاب، صفحہ نمبر 3، 6 اور 10۔ یہاں کتاب کا اختتام ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 83 پر اظہار تشکر و التماس دعا ہے۔